اسرائیل 2.0 یا دوسرا اسرائیل، خاموش قبضہ یا کھلی سرمایہ کاری۔ اسرائیل کا نیا خفیہ ٹھکانہ، ڈاکٹر اسرار احمد کی ایک اہم پیشگوئی سچ ثابت، خوفناک حقائق نے دنیا کو حیران کر کے رکھ دیا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سماحہ عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں امرات ڈیجیٹل۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے ایک حساس مگر اہم موضوع پر جو عام طور پر خبروں کی سطح پر آتے ہیں مگر ان کی گہرائی کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ ناظرین، چند روز پہلے اسرائیل اور ایران کی 12 روزہ جنگ، جس میں اسرائیل کو منہ کی کھانی پڑی، ساری دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، لیکن اسرائیل کا وہ منصوبہ جو ابھی تک دنیا کی آنکھوں سے چھپا ہوا ہے سامنے آ گیا۔ کہتے ہیں ہر سرزمین کی ایک خاموش کہانی ہوتی ہے، لیکن آج قبرص کی کہانی اتنی خاموش نہیں۔ یہاں کچھ بدل رہا ہے، زمینیں بک رہی ہیں، چہرے بدل رہے ہیں، زبانیں، تہذیبیں، جھنڈے، سب کچھ آہستہ آہستہ بدل رہا ہے اور بہت سے لوگ یہ سب دیکھ کر بھی چپ ہیں۔ دوسرا اسرائیل ایک نئی اور تیزی سے ابھرتی ہوئی اصطلاح ہے جو حالیہ برسوں میں قبرص میں بڑھتی ہوئی اسرائیلی موجودگی اور سرگرمیوں کو بیان کرنے کے لیے استعمال کی جا رہی ہے۔ یہ اصطلاح صرف ایک مجازی تشبیہ نہیں بلکہ ایک حقیقی رجحان کی عکاسی کرتی ہے، جس میں اسرائیلی باشندے بڑی تعداد میں قبرص کے مختلف شہروں، خاص طور پر لارناکا، لیماسول، نیکوسیا اور پافوس میں آباد ہو رہے ہیں، جائیدادیں خرید رہے ہیں اور مقامی کاروبار میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ 2018 میں قبرص میں تقریباً 6,500 اسرائیلی رہائش پذیر تھے، جبکہ حالیہ رپورٹس کے مطابق یہ تعداد 2025 میں 15,000 سے تجاوز کر گئی۔ ان میں زیادہ تر افراد اسرائیل سے فرار ہوئے یا وہاں کی سیاسی، سماجی اور معاشی بے یقینی سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور قبرص کو اس کے جغرافیائی قرب، نسبتاً سستے طرز زندگی، یورپی یونین کی رکنیت اور آزادانہ کاروباری ماحول کی وجہ سے ایک محفوظ اور فائدہ مند متبادل سمجھتے ہیں۔ ہارٹس اخبار نے اگست 2023 میں سیکنڈ اسرائیل کے نام سے عنوان جاری کیا، جو کہ خود بہت کچھ بیان کرتا ہے۔ ایم ایس کراؤن آئرس نامی اسرائیلی کروز شپ نے ایران اسرائیل کشیدگی کے دوران 1500 اسرائیلیوں کو قبرص منتقل کیا۔ چند مہینے پہلے ایک خبر چھپی جس میں بتایا گیا کہ اسرائیلی جائیدادیں تیزی سے خرید رہے ہیں، اسٹریٹجک علاقے ہتھیائے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ عبادت گاہیں اور اسکول بھی قائم کیے جا رہے ہیں۔ ایک قبرصی سیاست دان نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ہمارا ملک ہم سے چھینا جا رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے، کیا یہ محض سرمایہ کاری ہے؟ کیا قبرص ایک نیا اسرائیل بننے جا رہا ہے یا یہ صرف عالمی گلوبلائزیشن کا حصہ ہے؟ لیکن اس کہانی کی جڑیں صرف زمین تک محدود نہیں، یہ معاملہ سیکیورٹی کا بھی ہے، اسٹریٹجی کا بھی اور شناخت کا بھی۔ جب آپ کو بتایا جائے کہ اسرائیلی کروز شپس ہزاروں مسافروں کو لے کر خفیہ طور پر قبرص پہنچ رہی ہیں، جب اسرائیلی نجی یارڈز سینکڑوں افراد کو راتوں رات بحیرہ روم پار لے آتی ہوں، جب امریکی سابق کرنل یہ انکشاف کرتا ہے کہ اسرائیلی فضائیہ کے حساس طیارے قبرص منتقل کیے جا سکتے ہیں، تو پھر سوال صرف جائیداد کا نہیں رہتا۔ اب جب اسرائیل ہر ملک کے ساتھ جنگ کی خواہش کرے گا اور پھر اگر اسرائیل پر جنگ مسلط ہوتی ہے تو کیا قبرص سیف ہیون ہوگا؟ خفیہ ایجنسیز کے مطابق قبرص میں کچھ اسرائیلی کمپاؤنڈز، سیکیورٹی گارڈز اور نگرانی کے نظام پہلے سے موجود ہیں۔ اس صورتحال پر قبرصی سیاست دان دو مختلف زاویوں سے دیکھتے ہیں۔ اسٹیفنو کے مطابق ہماری زمین، ہمارا معاشرہ ہمارے ہاتھ سے نکل رہا ہے۔ صہیونی اسکول، عبادت گاہیں اور مخصوص کمیونٹیز گیٹ ہاؤس بنا رہی ہیں۔ ان کے خدشات میں سوشو کلچرل تبدیلی، مقامی لوگوں کی زمینوں کا چھن جانا اور قیمتوں میں ہوشربا اضافہ شامل ہیں۔ سرمایہ کاری خوشائند ہو سکتی ہے، لیکن جب مقامی آبادی ہی اپنی زمین سے باہر ہو جائیں تو یہ خطرناک اشارہ بن جاتا ہے۔ اس تناظر میں قبرص کے کچھ شہریوں نے اسے خاموش قبضہ بھی قرار دیا ہے۔ شمالی قبرص کے رہنما ارسن تاتار نے امریکی اور فرانسیسی فوجی موجودگی پر اعتراض کیا اور اسے اسرائیل کی حمایت سے منسلک قرار دیا۔ انہوں نے تنقید کی کہ یہ اقدامات غزہ کے لیے امدادی راستے کے نام پر فوجی استعمال کا پیش خیمہ ہو سکتے ہیں۔
ڈاکٹر اسرار احمد کی مختلف تقاریر اور خطبات میں اسرائیل اور مشرقی وسطیٰ کے حالات پر گہری بصیرت کے ساتھ تجزیہ پیش کیا گیا ہے۔ ان کی کئی پیش گوئیاں وقت کے ساتھ درست ثابت ہوئی ہیں، جن میں عرب اسرائیل جنگیں، اسرائیل کی توسیع پسندانہ پالیسیاں اور گریٹر اسرائیل کا منصوبہ شامل ہیں۔ ڈاکٹر اسرار احمد نے ایک جگہ بات کہی تھی کہ اسرائیل مستقبل میں قبرص یعنی سائپرس کو اپنے اسٹریٹجک اسٹاک بیس یا ہتھیاروں کی ذخیرہ گاہ کے طور پر استعمال کر سکتا ہے۔ اسرائیلی سرمایہ کار زیادہ تر سمندر کنارے والے علاقوں میں عالی شان اپارٹمنٹس، ولاز اور ہوٹلوں کی خریداری کر رہے ہیں۔ اسرائیلی کمپنیاں ان علاقوں میں بڑے تعمیراتی منصوبے چلا رہی ہیں، جن میں رہائشی عمارات، ریزورٹس اور کمرشل ہب شامل ہیں۔ اس کے علاوہ اسرائیلی تاجر بھی مقامی ریسٹورنٹ، کیفے، جم اور دیگر سہولیات کھول کر قبرص میں اسرائیلی طرز زندگی کو فروغ دے رہے ہیں، جس سے کچھ محلوں کی ساخت ہی تبدیل ہو چکی ہے، جیسے وہ تل ابیب کے مضافات معلوم ہوتے ہیں۔ یہ رجحان نئی بات نہیں۔ 19ویں صدی کے آخر میں صہیونی رہنماؤں نے قبرص کو ایک ممکنہ یہودی ریاست کے طور پر زیر غور لایا تھا۔ 1899 میں تھیوڈر ہرزل اور ٹرٹ جیسے صہیونی مفکرین نے اس بات پر سنجیدگی سے غور کیا کہ کیا فلسطین کے بجائے قبرص میں ایک یہودی ریاست قائم کی جا سکتی ہے، تاہم اس منصوبے کو ترک کر دیا گیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ موجودہ صورتحال اگرچہ مختلف سیاسی تناظر میں اسی تاریخی خیال کی ایک ہلکی سی باشگشت بن چکی ہے۔ ترکی نے اسرائیل قبرص اقتصادی معاہدے پر شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ دفتر خارجہ نے اسرائیلی سفیر کو طلب کر کے خبردار کیا کہ یہ دو طرفہ معاہدہ ترکی کی طرف سے تسلیم نہ کیے جانے والے جنوبی قبرص کی سمندری حدود میں مداخلت کرتا ہے، جس کے باعث 36 سالہ تقسیم کے بعد طے پانے والے تصفیہ کے مذاکرات متاثر ہو سکتے ہیں۔ اسرائیلی دفتر خارجہ نے ان تمام اعتراضات کو یکسر مسترد کر دیا۔ ترجمان یگیل پامور نے واضح کیا کہ یہ معاہدہ قبرص اور اسرائیل کے درمیان دو طرفہ معاملہ ہے جو کسی تیسرے ملک پر اثر نہیں ڈالتا، لہٰذا انقرہ کی مداخلت بلا جواز ہے۔ اسرائیل نے خبردار کیا کہ ترکی اپنی سرحدی مذاکرات میں طاقت کے استعمال سے خطے میں غیر استحکام پیدا کر سکتا ہے اور یہ اسرائیل کی اقتصادی اور سیکیورٹی تعاون کے لیے نقصان دہ ہے۔ ناظرین، اسرائیل 2.0 کا سب سے بڑا ثبوت یہ بھی ہے کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان بڑھتے ہوئے تناؤ اور خاص طور پر اپریل اور مئی 2025 میں میزائل حملوں کے بعد ہزاروں اسرائیلی شہریوں نے فوری طور پر قبرص کی جانب رخ کیا۔ اسرائیلی شہریوں پر ایران کی جوابی کارروائی کے بعد نہ صرف فزیکل انفراسٹرکچر کو خطرہ لاحق ہوا بلکہ عوامی ذہنیت میں بھی ایک نفسیاتی بحران پیدا ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیل سے محض 40 منٹ کی پرواز پر واقع جزیرہ قبرص جو یورپی یونین کا حصہ ہے، ہزاروں اسرائیلیوں کے لیے ایک فوری محفوظ پناہ گاہ بن گیا۔ ایران کے ساتھ کشیدگی کے دوران اسرائیل سے تقریباً 12,000 سے زائد شہریوں نے قبرص کا رخ کیا، جن میں سے زیادہ تر نے لیماسول، لارناکا اور پافوس جیسے شہروں میں پناہ لی۔ کچھ نے چارٹرڈ یاٹوں پر ہزاروں شیکل ادا کر کے خطرناک سمندری راستوں سے سفر کیا، جبکہ دیگر نے عارضی فلائٹس یا بحری جہازوں کے ذریعے پہنچنے کی کوشش کی۔ اسرائیلی بندرگاہیں جیسے حیفا اور اشدود سے لیماسول کی بندرگاہ تک کراؤن آئرس جیسی بڑی کروز شپس نے کئی چکر مکمل کیے، ہر بار سینکڑوں افراد کو لاتی اور واپس لے جاتی رہی۔ ٹائمز آف اسرائیل اور ہارٹس کے مطابق ایک مقام پر یہ تعداد اتنی بڑھ گئی کہ چابہار سینٹرز اور مقامی ہوٹلوں میں گنجائش ختم ہو گئی، جس کے بعد عارضی کیمپ قائم کیے گئے۔ لیکن یہ نقل مکانی صرف وقتی بحران سے فرار کا نتیجہ نہیں تھی، اور در حقیقت قبرص میں اسرائیلی موجودگی ایک خاموش لیکن مسلسل بڑھتا ہوا رجحان ہے۔ 2021 سے 2025 کے درمیان اسرائیلی شہریوں نے جنوبی قبرص میں تقریباً 4,000 جائیدادیں خریدیں، لیماسول میں 1,154، پافوس میں 1,291 اور لارناکا میں 1,406 سے زائد پراپرٹیز اسرائیلی شہریوں یا کمپنیوں کے نام پر رجسٹرڈ ہو چکی ہیں۔ ان میں سے بیشتر گیٹڈ کمیونٹیز یا بند علاقوں کی شکل اختیار کر چکی ہیں، جو مقامی قبرصی باشندوں کے لیے تقریباً ناقابل رسائی ہو چکی ہیں۔ اسرائیلی سرمایہ کار ان جائیدادوں کو قبرص کی گولڈن ویزا اسکیم کے ذریعے خریدتے ہیں، جن کے تحت کوئی بھی غیر یورپی شہری کم از کم 3 لاکھ یورو کی سرمایہ کاری کے بدلے میں ریزیڈنسی حاصل کر سکتا ہے۔ یہ اسکیم دیگر یورپی ممالک جیسے اسپین،
پرتگال اور آئرلینڈ میں محدود کر دی گئی ہے، لیکن قبرص میں اب بھی نسبتاً نرم قوانین نافذ ہیں، جن کے نتیجے میں وہاں غیر ملکیوں بالخصوص اسرائیلیوں کی جانب سے بڑے پیمانے پر زمین حاصل کی جا رہی ہے۔ قبرص کی بائیں بازو کی جماعت اکیل نے اس صورتحال پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ جون 2025 میں پارٹی کے سیکرٹری جنرل اسٹیفانو نے خبردار کیا کہ یہ صرف چھٹی والے گھر نہیں ہیں، یہ نام کے علاوہ تمام بستیاں ہیں۔ ان کے مطابق اسرائیلی سرمایہ کاروں نے لیماسول، لارناکا اور پائلا جیسے حساس علاقوں میں زمین کے بڑے قطعات خریدے ہیں، اور اب وہاں صہیونی اسکول، عبادت گاہیں اور الگ تھلگ رہائشی کلسٹر بنائے جا رہے ہیں۔ یہ سب اس بات کی علامت ہے کہ اسرائیل ایک سیٹلائٹ انکلیو قبرص میں قائم کر رہا ہے۔ اس بیان پر شدید سفارتی رد عمل آیا۔ قبرص میں اسرائیل کے سفیر اورین انوٹ نے اس بیان کو یہود مخالف قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ ماضی کے انسانی دشمن بیانیوں کو زندہ کرتا ہے، جن میں اجتماعی الزام تراشی اور سازشی نظریات شامل ہوتے ہیں۔ اسرائیلی وزارت خارجہ کے ترجمان نے بھی اس بیان کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ یہ تنقید سیاسی اختلاف کی آڑ میں نسل پرستی ہے۔ تاہم اکیل نے ان الزامات کو مسترد کر دیا اور کہا کہ ان کی تنقید اسرائیلی قومیت یا مذہب پر نہیں بلکہ قبرص کی خود مختاری، معیشت اور سیکیورٹی پر ہے۔ اسرائیلی موجودگی کے اس اضافے نے قبرص میں سیکیورٹی خدشات کو بھی جنم دیا ہے۔ ہارٹز اور سائپرس میل نے رپورٹ کیا ہے کہ اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد قبرص میں متحرک ہے اور وہاں سیف ہاؤس آپریشنز چلا رہی ہے۔ قبرص میں موجود برطانوی فضائی اڈہ RAF اکرو 3، جو مشرق وسطیٰ میں انٹیلیجنس اور ڈرون آپریشنز کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسرائیل کے تحت تعاون کے تحت غزہ اور لبنان پر نگرانی میں بھی استعمال ہوتا رہا ہے۔ یہ تمام عوامل قبرص کی غیر جانبداری پر سوال اٹھاتے ہیں۔ ایران اسرائیل کشیدگی کم ہونے کے بعد اسرائیلی حکومت نے آپریشن سیف ریٹرن کے تحت ہزاروں اسرائیلی شہریوں کو واپس بلانے کے اقدامات کیے۔ AP اور وائنیٹ کی رپورٹس کے مطابق ہزاروں افراد بحری اور فضائی راستوں سے اسرائیل واپس آئے۔ تاہم بہت سے اسرائیلی، خاص طور پر وہ جو مغربی کنارے سے آئے تھے یا جنہوں نے قبرص میں کاروبار قائم کر لیا ہے، واپس جانے کے بجائے وہیں مقیم رہنے کو ترجیح دے رہے ہیں۔ قبرص کے وزارت خارجہ نے اگرچہ اس معاملے پر رسمی طور پر خاموشی اختیار کی ہے، لیکن حکام نے اشارہ دیا ہے کہ وہ اس ڈسکورس کی نگرانی کر رہے ہیں اور جلد ہی پارلیمان میں نفرت انگیز تقریر پر بحث متوقع ہے۔ اس صورتحال نے قبرص کو ایک ایسے نقطۂ غاز پر لا کر کھڑا کیا ہے جہاں ایک طرف اسے سرمایہ کاری اور سیاسی اتحاد درکار ہیں اور دوسری طرف قومی خود مختاری، ثقافتی تحفظ اور علاقائی توازن کا سوال بھی اہم ہوتا جا رہا ہے۔ مجموعی طور پر دوسرا اسرائیل ایک ایسا تصور بنتا جا رہا ہے جو نہ صرف اسرائیلیوں کے لیے بلکہ بیرون ملک رہائش کا محفوظ اور پرکشش متبادل پیش کرتا ہے، بلکہ قبرص کی داخلی سیاست، معیشت اور ثقافت پر بھی گہرے اثرات مرتب کر رہا ہے۔ یہ رجحان کب تک جاری رہے گا اور اس کے دورس اثرات کیا ہوں گے، یہ وقت ہی بتائے گا، مگر فی الحال قبرص میں اسرائیلی اثر و رسوخ ایک ناقابل انکار حقیقت بنتا جا رہا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مجھے سماحہ عثمان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔